السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إنما يخشى الله من عباده العلماء۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما، اللهم رب زدني علما۔ تمام قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے لائق الذمہ اور سزاوار ہے، جو ساری کائنات کا خالق و مالک و رازق و حاکم ہے۔
بعدہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو تمام نبیوں پر اور تمام پیغمبروں پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ میں مشکور ہوں جامع مسجد اہل حدیث رفیع نگر امام و مؤذن کا، جنہوں نے ہمیں مدعو کیا اس ناچیز کو، اور میں مشکور ہوں منتظمین کا، اور میں مشکور ہوں آپ سامعین کا کہ آپ نے بڑے قیمتی وقت نکال کر اس اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور قرآن و حدیث کی بات سننے کے لیے آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا۔ میں جانتا ہوں چونکہ ممبئی کی زندگی یا تجارت والی زندگی یا کاروبار والی زندگی بہت ہی مصروفیت کی زندگی ہوتی ہے۔ انسان تجارت کے معاملہ میں، کاروبار کے معاملہ میں، بزنس کے معاملہ میں بہت ہی مشغول ہوتا ہے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ اور وہ حدیث مسلم شریف کی ہے کہ جس نے اپنا قیمتی وقت نکال کر اللہ کے گھر میں ہو، ایسے تو اللہ کا گھر ساری زمین ہے، لیکن خصوصاً مسجد جہاں قرآن و حدیث کی بات ہوتی ہو، قرآن و حدیث کی بات کا درس رکھا گیا ہو، وہاں قیمتی وقت نکال کر پہنچتے ہیں، سنتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بڑا انعام رکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے فرشتے ان کو اپنی رحمت والی پروں سے ڈھک لیتے ہیں۔ کیا مطلب اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ قرآن حدیث کی بات جہاں کہی جا رہی ہو، جہاں بتلائی جا رہی ہو، وہاں لوگ بیٹھتے ہیں، سنتے ہیں، اور اس نیت سے بیٹھتے ہیں کہ سن کر انشاءاللہ جہاں تک ممکن ہو، اللہ نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اس کی طاقت جہاں تک ہو، جہاں تک ممکن ہو سکے اس پر عمل کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو اپنی حفاظت میں لیتا ہے۔ اور فرشتے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ فرشتے جو ہم سے افضل جماعت ہے وہاں تعریف کرتے ہیں، اس کا نام لیتے ہیں، لیکن بدقسمت وہ انسان جہاں قرآن و حدیث کی بات کہی جا رہی ہو وہاں بیٹھتے نہیں، سنتے نہیں۔ میں تجربے کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ اگر آج ناچنے والی، گانے والی آ جائے، وہاں بھیڑ کی انبار ہو جائے، یعنی ایک پیر پر انسان گھنٹوں کا گھنٹوں کھڑا ہو کر اس ناچنے گانے والے کی آواز کو سنیں گے، اس کے چمک دمک کو دیکھیں گے، لیکن جہاں قرآن حدیث کی بات کہی جا رہی ہو وہاں بہت کم لوگ آتے ہیں۔ اللہ ان لوگوں کو جو لوگ قرآن و حدیث کی بات سننے کے لیے بیٹھے ہیں، اللہ جزائے خیر دے۔ اے اللہ ان کی مغفرت فرما اور ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ ان کے کاروبار میں، تجارت میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ وہ شخص جس پریشانی میں مبتلا ہو، میں خصوصاً دعا کرتا ہوں ان کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے کہ اے اللہ اس کی پریشانی کو دور فرما دے۔ جس موضوع کو لے کر میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، اگرچہ انداز بیاں میرا شوق نہیں، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات،
میں سوچا کہ ٹوٹی پھوٹی زبانوں میں کچھ ایسی بات قرآن و حدیث کی رکھ دوں، ہو سکتا ہے کہ جس شخص کے اندر یہ بات بیٹھ جائے، اگر اس کی اصلاح ہو جائے، وہ عمل پیرا ہو جائے، الحمدللہ ان کی بھی نجات ہوگی اور ان کے ذریعے سے ہماری بھی نجات ہوگی۔ تو جس موضوع کے لے کر میں یہاں بیٹھا ہوں وہ موضوع ہے، وہ ٹاپک ہے علم کی اہمیت و فضیلت اور علماء کا مقام۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر، سماج کے اندر علماء کی کیا حیثیت ہے اور علم کی کیا حیثیت ہے، میں اسی کو واضح کرنا چاہتا ہوں قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ ہم تمام لوگ اپنی اولاد کو علم دیتے ہیں، سکھلاتے ہیں، لیکن جس علم کے بارے میں قرآن نے، جس علم کے بارے میں حدیث نے واضح کیا، ہم اس سے دور ہیں۔ اپنی اولاد کو کالج کے اندر، اسکول کے اندر ٹیوشن رکھ کر پڑھواتے ہیں۔ میں منع نہیں کرتا کہ آپ نہیں پڑھوائیے، لیکن جو سب سے افضل علم ہے، جو سب سے بہترین دولت ہے، وہ قرآن اور حدیث کی دولت ہے۔ جو قرآن اور حدیث کا علم سیکھ لیا، میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کہ وہ اپنی اولاد کے لیے، وہ اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے استاد کے لیے، سماج کے لیے، بھائیوں کے لیے، بہنوں کے لیے اور بیویوں کے لیے، اولاد کے لیے، سب کے لیے وہ دعا خیر کریں۔ لیکن آپ اسٹوڈنٹ، کالج میں پڑھنے والے، اسکول میں پڑھنے والے، ان سے آپ سوال کیجئے کہ ماں کے بارے میں کون سی دعا قرآن کے اندر اللہ نے نازل کی ہے؟ کون سی دعا ہے؟ حدیث کے اندر کون سی دعا ہے؟ نہیں بتائیں گے۔ افسوس وہاں پر اس بات پر آتی ہے کہ اولاد 10 سال، 12 سال، 15 سال، 20 سال ہو جاتی ہے، ماں کا انتقال ہو گیا، باپ کا انتقال ہو گیا، بہن کا انتقال ہو گیا، بیوی کا انتقال ہو گیا، اولاد کا انتقال ہو گیا، لیکن دعائے مغفرت، جس کو دعائے جنازہ کہا جاتا ہے، وہ دعا تک نہیں آتی۔ یہ کیوں نہیں آتی؟ ہم نے علم، اسلام کا علم، دین کا علم نہیں سیکھا۔ اگر ہمیں علم ہے تو دنیا کے اعتبار سے، تجارت کے اعتبار سے، یعنی دنیاوی امور کے اندر جو بھی چیز ہے اس اعتبار سے ہمیں علم ہے، لیکن ہمیں یہ علم نہیں ہے کہ موت کے وقت فرشتے ہم سے کیا سوال کریں گے، ہماری موت کس طریقے سے ہوگی، قبر کے اندر ہمیں کتنے سوال کیے جائیں گے، اور قبر کے اندر سوال کا جواب ہم دیں گے یا نہیں دیں گے۔ قیامت کا دن ہوگا، محشر کا میدان ہوگا، اس محشر کے میدان میں سارے کے سارے لوگ کھڑے ہوں گے، اکٹھے ہوں گے۔ وہاں جو سوال کیا جائے گا، کیا وہاں ہم جواب دے پائیں گے یا نہیں دے پائیں گے؟ ہم انسان یہ دھڑلے سے یہ جملہ بول دیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ کل دیکھا جائے گا۔ موت کس حالت میں آئے گی، قبر کے اندر کیا سوال کیا جائے گا، اس کے بارے میں دیکھا جائے گا۔ بڑی افسوس آتا ہے یہ جملہ سن کر، بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ علم کے بارے میں جو قرآن اور حدیث کا علم سیکھتے ہیں، سکھلاتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے لیے جس راہ سے چلتے ہیں وہ راہ بھی دعا کرتی ہے، جس راستے سے چلتے ہیں وہ راستہ بھی دعا کرتا ہے، یہاں تک کہ سمندر کے اندر مچھلیاں بھی دعا کرتی ہے۔ سوال کیا گیا کہ سمندر کے اندر تو مچھلی ہے، وہ انسان کے لیے کیوں دعا کرے گی؟ جواب آتا ہے کہ وہ بھی ایک اللہ کی مخلوق ہے،
اور ایک مخلوق دوسرے مخلوق کے بارے میں جو دعا کرتی ہے اس کی دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت جلدی قبول کر لیتا ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم دین کا علم نہیں سیکھتے اور نہیں سکھلاتے۔ اگر یہاں تک دین کا علم جو شخص سیکھتے ہیں ان کو نیچی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، ارے حافظ قرآن بن کر کیا کرو گے، عالم دین بن کر کیا کرو گے، کسی مسجد کا امام بنو گے 10,000 15,000 12,000 8,000 تنخواہ ملے گی۔ لیکن اگر تجارت کرو گے، بزنس کرو گے، پروفیسر بنو گے، لیکچرر بنو گے تو 50,000 60 سال 50,000 60,000 کی سیلری ملے گی۔ میرے بھائیوں، میں یہ بات واضح کر دیتا ہوں کہ جب آپ 50,000 60,000 70,000 کی سیلری پائیں گے لیکن آپ کے اندر یہ تمیز نہیں ہوگی کہ ہم اپنے والدین کی خدمت کیسے کریں، ہم اپنے والدین سے حسن سلوک کیسے کریں، ہم اپنے والدین کے ساتھ بات کیسے کریں۔ آج یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو شخص کے اندر علم دین کا علم نہیں ہے، اسلام کا علم نہیں ہے، وہ اپنے ماں باپ کو کہتے ہیں ارے بڈھا چلو نکلو، ارے ماں کیا بربراتی ہے، کیوں اتنا چلاتی ہے، کیوں اتنا بولتی ہے، خاموشی اختیار کرو۔ جس کے بارے میں قرآن نے کہا وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اس کو ڈانٹو تک نہیں۔ اُفٍّ لَكُمَا، تثنیہ کا صیغہ، ایک نہیں تثنیہ کا صیغہ استعمال کیا قرآن نے دونوں کے بارے میں، ماں اور باپ کے بارے میں، کہ جب دین کا علم ہوگا، اسلام کا علم ہوگا، اپنے والدین کو کبھی ڈانٹیں گے نہیں۔ یہاں تک کہ قرآن نے کہا اگرچہ آپ کے والدین آپ کو ڈانٹے یا ایسی بات کہہ دے جو آپ کو بری لگے، پھر بھی وہاں پر خاموشی اختیار کرنا، اف کا لفظ تک استعمال نہیں کرنا۔ لیکن افسوس کہ آج ہم بڑے دھڑلے سے، شوق سے، جذبے سے کہتے ہیں کہ ہمارا بیٹا بیٹی فٹافٹ انگلش بولتا ہے، انگلش میں بات کریں۔ میں سوال کرتا ہوں ان سے کہ ذرا ان سے کہیے اردو میں بات کرنے کے لیے، عربی میں بات کرنے کے لیے، نہیں بول پائیں گے۔ باپ کو کہتا ہے ابو جان، امی، لیکن وہی کب جو بچپنے کی ہوتی ہے حالت، 15 سال 20 سال 25 سال، جب وہیں سے شادی شروع ہوتی ہے، جب شادی ہو جاتی ہے نظریہ بدل جاتا ہے، ارادہ بدل جاتا ہے، نیت بدل جاتی ہے، پھر وہ حیثیت، وہ مقام، وہ مرتبہ اپنے والدین کو نہیں دیتے۔ جو جملہ شروع میں استعمال کیے تھے اس جملے کے ساتھ بعد میں استعمال نہیں کرتے۔ علم دین بہت بڑی اہمیت رکھتی ہے، اور علم دین جو سیکھتا ہے سکھاتا ہے، کہا گیا کہ وہ جنت کا راستہ ہے، وہ جنت کا راستہ ہے۔ اور علم دین سیکھنے والا ہی انسان سماج یا اس قوم یا اس سوسائٹی، معاشرہ کو سدھار سکتا ہے۔ کیا دولت پراپرٹی والا سدھار سکتا ہے؟ نہیں سدھار سکتا۔ اس کو علم نہیں ہے کہ سماج کے اندر گندگی پھیلی ہوئی ہے، برائی پھیلی ہوئی ہے، میں اصلاح کا کام کروں، دین کی بات کروں، نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ وہ مال کے دنیاوی جو مال دولت پیسہ اس کے گھمنڈ میں، ارے چھوڑو، کیا یہ مولوی سے بک بک کرتا ہے، چھوڑو مولوی کی بات۔ میرے بھائیوں، بڑی افسوس کے ساتھ کہتا ہوں، اگر یہ عالم جو سیکھنے والا اسلام کا علم اس دنیا کے اندر سے مٹ جائے تو پھر آپ کو جنازہ پڑھانے کے لیے کوئی نہیں ملے گا، آپ کا نکاح پڑھانے کے لیے کوئی نہیں ملے گا، آپ جہنمی مشرک مرتد بدعتی ہو کے مریں گے۔ آپ کے اندر یہ تمیز نہیں ہوگی کہ میں شرک کا کام کر رہا ہوں یا توحید کا کام کر رہا ہوں، سنت پر چل رہا ہوں یا بدعات پر چل رہا ہوں۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی اچھی بات کہی ہے، اور بڑے اچھے انداز میں اس کو واضح کیا ہے کہ جو شخص مالدار ہے، امیر ہے، لیکن اس کے پاس دین کا علم نہیں، ایک وہ شخص جس کے پاس اسلام کا علم ہے، دین کا علم ہے، لیکن وہ غریب ہے،
مسکین ہے، کمزور ہے. کیا علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے دونوں کو فرق کیا. فرق یہ کیا کہ دنیا کے اندر اگر وہ شخص مالدار ہے اس کی عزت کی جاتی ہے، اس کو سلام کیا جاتا ہے، سماج اس کو عزت دیتے ہیں، راستے چلتے ہوئے سماج اس کو سلام کرتے ہیں، اور اس کو اگرچہ اس کے پاس دین کا علم نہیں ہے لیکن پیسہ کے بدولت اس کو مدارس کا، مساجد کا اگر اس کو ذمہ دار بنا دیا جاتا ہے، لیکن وہ مساجد کیسے چلے گی، وہ مدارس کیسے چلے گا، اس کے اندر یہ تمیز نہیں ہوتی ہے. مال دنیا کے اندر ختم ہو جائے گا، چھن جائے گا. آج آپ بینک سے 1,000 10,000 15,000 نکال کر لے کر آ رہے ہیں، لیکن راستے میں اگر کسی شخص کی نیت خراب ہو گئی، وہ شخص آپ کے پیچھے لگ جائے گا اور آپ کو اچک لے گا، چھین لے گا، آپ مالی اعتبار سے کمزور ہو گئے. مال تیسری چیز علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بیان فرمایا کہ آپ مال کو خرچ کریں گے تو کمی آ جائے گی، واضح کیا. دوسری طرف وہ شخص جس کے پاس دین کا علم ہے، اگرچہ وہ مسکین ہے، اس کے پاس مال نہیں ہے، دولت نہیں ہے، لیکن وہ علم کو خرچ کرتا ہے تو اس علم کے اندر کمی نہیں آ سکتی. وہ جتنا واضح کرے گا، جتنا بتلائے گا، اللہ تعالیٰ مزید اس میں اضافہ کرے گا. علم ایسی دولت ہے کہ وہ چھینی نہیں جا سکتی، لوٹی نہیں جا سکتی. لیکن ہم آپ دین اسلام کے بارے میں، دین کے علم کے بارے میں غور و خوض نہیں کرتے، سیکھنے کی بھی کوشش نہیں کرتے. پہلے زمانے بہت سارے لوگوں کے اندر پریشانیاں تھیں، مالی اعتبار سے پریشانیاں تھیں، نہیں پڑھ سکے، لیکن اسی میں وہ شخص جو علماء کی صحبت کرتے ہیں، ان کے ساتھ رہتے ہیں، دین کا علم سیکھتے ہیں اور وہ فائدہ مند ہو جاتے ہیں، اپنی زندگی کو سنوار لیتے ہیں، اپنی اولاد کو سنوار لیتے ہیں. لیکن اگر کوئی شخص علماء کے ساتھ رہتے ہیں، جڑتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں، تو سماج اس کو نیچی نگاہ سے دیکھتے ہیں. مولوی صاحب کے پیچھے لگا ہوا ہے، چاٹنے کے لیے، کھانے کے لیے مولوی صاحب سے پیسہ ٹھگتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک. ایسا سوچ رکھنے والے اور ایسی بات کہنے والے کو یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ اگر اس شخص کے دل کے اندر یہ بات پہنچ گئی اور تکلیف ہو گئی، زبان سے کوئی ایسا جملہ نکل گیا، تو پھر نقصان کے علاوہ کبھی فائدہ نہیں، نقصان کے علاوہ کبھی فائدہ نہیں. اس لیے علم سیکھنا اور علم جو دین کا علم سیکھتے ہیں اس کے بارے میں اللہ نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا کہ اس کی شہادت اللہ دیتا ہے، اس کی شہادت فرشتے دیتے ہیں، اس کی شہادت، اس کی تعریف علم والے کرتے ہیں. عزت اسی کی ہوتی ہے جو دین کا علم رکھتے ہیں. آپ دنیائی اعتبار سے مان لو دولت والے کی عزت شہرت ملتی ہے وقتی طور پر، جب تک مال اس کے پاس ہے تب تک اس کی تعریف ہے، کرسی ہے، عہدہ ہے. جب دولت ختم پھر عہدے سے بھی ہٹا دیے جائیں گے، سلام کرنے والا بھی کوئی نہیں ملے گا، ملنے جلنے والا بھی کوئی نہیں ملے گا. لیکن جو علماء ہے، جو دین کا علم سیکھتے ہیں، ان کی عزت سماج کے اندر، سوسائٹی کے اندر، قوم کے اندر، اللہ کے نزدیک، فرشتوں کے نزدیک، علماء کے نزدیک برقرار ہوتی ہے. اگرچہ وہ مالی اعتبار سے کمزور ہو لیکن عزت بنی ہوتی ہے. ارے فلاں مولانا صاحب ہے، فلاں صاحب ہے، فلاں صاحب. آپ جانتے ہیں کہ اگر علماء کے پیچھے 1 روپیہ جو شخص خرچ کرتا ہے، اگر اس سے دین کی بات ایک بھی لے لیتا، زندگی بھر کی کمائی مل جاتی ہے. اور اس علم کو سیکھنے کے لیے تڑپ دیکھیے صحابی کا. آپ جانتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، یہ حدیث مرد میں
سب سے زیادہ روایت کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حدیثوں کے راوی روایت کرنے والے سب سے زیادہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مسکین تھے، غریب تھے، لیکن وہ اللہ کے رسول کے پیچھے لگے رہتے تھے۔ اس کو یہ پرواہ نہیں تھی کہ ہمارے پیچھے بیوی بھی ہے، بچے بھی ہیں، میں ان کی زندگی گزارنے کے لیے کیسے آنا خرچ کروں، پیسہ کا انتظام کروں، کھانا پینا کا انتظام کروں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا انتظام دیا، اتنا مالدار بنا دیا، اتنا مالدار بنا دیا کہ وہ لوگوں میں، غیروں میں بانٹنے لگے۔ وہ علم اس طریقے سے سیکھا کرتے تھے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی راہ سے گزرتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو پا کر وہ کسی سے سوال کرتے کہ اللہ کے رسول کو دیکھا؟ وہ شخص کہتا کہ میں نہیں دیکھا، لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کی خوشبو سونگتے سونگتے وہاں تک پہنچ جاتے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو میں بیٹھ جاتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بات نکالتے، جو بات کہتے، اس کو غور سے سن لیتے، کسی کاغذ پر، کسی ورقہ پر۔ اس زمانے میں یہ ورقہ تھا، کاغذ وغیرہ نہیں تھا، کسی پتے پر لکھ لیا کرتے تھے اور لکھ کر اس کو حفظ کر لیا کرتے تھے، یاد کر لیا کرتے تھے، اور اس روایت کو لوگوں تک بیان کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے علم کا، دین کا علم سیکھنے کے لیے، اسلام کا علم سیکھنے کے لیے 200 کلومیٹر پیدل چل کر صحابی آتے تھے کہ نہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ علم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کنٹینیو رہا کرتے تھے۔ علم سیکھیے، وقت نکال کر۔ ہر انسان اس دور میں بیجی ہے، مشغول ہے، لیکن اسی میں سے تھوڑا وقت نکال کر آپ علم سیکھیے، کتابیں رکھیے۔ آج بہت سہولت ہو چکی ہے، آپ 200 400 1000 2000 میں کتابیں خرید سکتے ہیں، مطالعہ کر سکتے ہیں۔ جو چیز نہ سمجھ میں آئے آپ علماء سے پوچھ سکتے ہیں۔ آپ کے ہاں امام ہیں، مؤذن ہیں، بڑے اچھے لوگ ہیں، علم والے لوگ ہیں، ان سے سوال کیجئے، پوچھئے کہ یہ سوال مجھے نہیں سمجھ میں آتا، یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آتی ہے، اس کا جواب دیجئے۔ اسی طریقے سے جو شخص علم، اسلام کا علم سیکھتا ہے، جیسے حافظ قرآن بنتا، لوگ کہتے ہیں کہ حافظ قرآن بن کر کیا کریں گے؟ رمضان میں صرف تراویح پڑھائے گا، 10,000 20,000 ملے گا، ہو گیا۔ وہ کے بعد مدرسہ میں پڑھائے گا، مسجد میں امامت کرے گا، 10,000 15,000، اس سے کیا ہوگا؟ میرے بھائیوں، میرے سامعین، وہ جس کے بارے میں قرآن کا علم جو شخص سیکھتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن اس کے باپ کے سر کے اوپر تاج رکھا جائے گا، بلایا جائے گا، تمام لوگوں کے سامنے اس کی ایک وقار ہو، ایک عزت ہوگی، وہ نوازے جائیں گے انعامات سے۔ اس لیے اپنے بچوں کو علم کا، دین کا علم سکھلائیے، دنیا کا بھی علم سکھلائیے، ساتھ ساتھ دین کا بھی علم سکھلائیے، تب جا کے آپ کے بارے میں دعا بھی وہ اولاد کرے گی۔ آپ جب انتقال کریں گے تو آپ کے موت پر، انتقال پر جب آپ کی اولاد جنازہ کی نماز پڑھے گی تو آپ کے لیے دعا مغفرت بھی کرے گی۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جس کو جنازہ کی دعا بھی آتی ہے۔ اور مرنے کے بعد جو شخص دین کا علم سیکھتا ہے، مسلم شریف اور ترمذی کی بھی روایت ہے کہ انسان جب مر جاتا ہے تو مرنے کے بعد 3 چیزوں کا ثواب ملتا ہے۔ ایک چیز صدقہ جاریہ، جو اپنی زندگی میں صدقہ کر کے چلے گئے، مسجد بنوا دیے، کنواں کھودوا دیے، مدرسہ کھلوا دیے، کتابیں رکھ دیے، صدقہ جاریہ کا ثواب اس وقت تک ملتا ہے جب تک قیامت نہ قائم ہو جائے۔ دوسری چیز علم، او علم ينتفع به، کہ علم جو ہے اتنی بڑی دولت، تو یہ علم نہیں کہا پروفیسر بن جانا، ڈاکٹر بن جانا، انجینئر بن جانا، اس علم کے بارے میں نہیں کہا یہ ڈاکٹر بننا، انجینئر بننا، پروفیسر بننا دنیا کے اندر یہ فائدہ ہے، لیکن اسلام کا دین کا علم، اسلام کا علم سیکھنے کے بعد دنیا کے اندر بھی، قبر کے اندر بھی، قیامت کے دن بھی یہ فائدہ دیتا ہے۔ اور علم ينتفع به، اس نے سکھلایا، علم سیکھا، اس نے کسی اور کو پڑھایا، اس نے کسی اور کو پڑھایا،
یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، اس کو فائدہ مرنے کے بعد اس کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ تیسری چیز پھر وہیں آ گئی جس کے بارے میں میرا مین موضوع ہے، جو مین پوائنٹ ہے کہ اولاد یدعو لہ، یعنی صالح اولاد، نیک اولاد۔ اگر ہم اپنی اولاد کو اسلام کا علم سکھلائیں گے، دین کا علم سکھلائیں گے، تب تو جا کر وہ ہمارے لیے مرنے کے بعد دعائے خیر کرے گی۔ کیا کرے گی؟ کون سی دعا ہے؟ ماں باپ کے لیے کون سی دعا ہے جو مرنے کے بعد بھی زندگی میں بھی دعا کرے اولاد؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، جس طریقے سے ہمارے والدین نے ہمارے بچپن میں ہمیں تکلیف، ہم اپنی تکلیف اٹھا کر ہمیں آرام دیا، وہ والدین جو ہمارے بچپن میں پیشاب کر دیا کرتا تھا، پیخانہ کر دیا کرتا تھا، وہ ماں باپ اس کو بغیر کسی تکلیف کے، بغیر کسی چورا کے صاف کر دیا کرتے تھے۔ اے اللہ، اے ہمارے پروردگار عالم، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے ہمارے رب، جس طریقے سے ہمارے والدین نے ہمارے بچپن میں ہماری خدمت کی اور ہم پر رحم کیا، رحم نہیں ہوتا تو ہمیں ایسے ہی پیدا کر کے چھوڑ دیتے، مرے یا جیے، تکلیف میں ہو یا مصیبت میں ہو، کوئی فکر نہیں ہوتی۔ لیکن اے ہمارے رب، جس طریقے سے انہوں نے ہم پر رحم کیا، اے اللہ، اے ہمارے پروردگار عالم، ہمارے ماں باپ پر رحم فرما، ان کی مغفرت فرما، ان کی خطاؤں کو معاف فرما، اے ہمارے رب، ان کو جنت کے اندر جگہ عطا فرما۔ لیکن ہم جانیں گے ہی نہیں تو کہاں سے دعا مانگیں؟ علم کی فضیلت اور اہمیت کے بارے میں تمام کتب کے اندر موجود۔ قرآن کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا، یرفع اللہ الذین اوتوا الکتاب، جو علم سیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے مرتبہ کو بلند کر دیتا ہے، اونچا کر دیتا ہے۔ کسی انسان کے، کسی سوسائٹی کے، کسی سماج کے اونچا کرنے سے نہیں ہوتا، آٹومیٹک اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے اونچا مقام عطا فرما دیتا ہے اور عزت والا بنا دیتا ہے۔ اس لیے کہ علم سکھلائی اپنے بچوں کو۔ دوسرا جو ٹاپک تھا علماء کا مقام۔ آج ہمارے سماج کے اندر، سوسائٹی کے اندر، معاشرے کے اندر، قوم کے اندر علماء کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ علماء کو لوگ نوکر سمجھتے ہیں۔ اگر مدارس کے اندر علماء موجود ہے، مساجد کے اندر علماء موجود ہے، چاہے وہ امام ہو یا مؤذن ہو یا خادم ہو، اس کی کوئی حیثیت نہیں سمجھی جاتی۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص علماء کی عزت نہیں کرتا، جو شخص علماء کو اپنی نیچی نگاہ سے دیکھتا ہے، جو شخص علماء کو یوں ہلکا میں لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں بھی جانے سے روک سکتا ہے، اختیار ہے اللہ تعالیٰ۔ آج علماء کو دیکھیے، اگر نماز میں تھوڑی زیادہ ہو گئی یا کمی ہو گئی، 1-2 منٹ لیٹ ہو گیا، مولانا کیوں لیٹ کر دیے؟ مولانا کیوں آج جلدی پڑھا دیے؟ مولانا رکوع بہت لمبا کر دیے، مولانا سجدہ بہت لمبا کر دیے، مولانا قیام بہت لمبا کر دیے۔ یہ کیا ہے بھائی؟ یہ کون سا طریقہ ہے؟ جو علماء، جو مولانا 10 سال 12 سال مدارس کے اندر رہ کر پلو والا دال اور چاول کھا کر آپ کو روشنی دے رہا ہے، آپ کو دین سکھلا رہا ہے، آپ جہنم کے اندر جا رہے ہیں، آپ جہنم والا راستہ اختیار کر چکے ہیں، اور وہ علماء 10 سال اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر، اپنے دوستوں یاروں کو چھوڑ کر، بھائی بہن کو چھوڑ کر، وہ 10 سال کس تکلیف میں جا کے علم سیکھتا ہے دین کا۔ آپ ذرا مدارس کے اندر جا کے دیکھیں، تھوڑی سی جگہ کے اندر وہ سوتا ہے، اگر اس کروٹ لے تو کسی اور پہ آنا چلے گا، پلو والا دال اور چاول کھا کر یہ دین کا علم سیکھتے ہیں۔ جس علماء کو آج یہ سماج، یہ قوم، یہ سوسائٹی، یہ معاشرہ مذاق میں لے لیتی ہے، مذاق اڑاتے ہیں، بھائی وہ انسان ہے، انسان جس طریقے سے آپ انسان ہے اسی طریقے سے علماء بھی انسان ہے۔ اگر تھوڑی سی چوک بھی ہو جاتی ہے، ہاں مولانا صاحب بازاروں میں، چوراہوں پر 4 آدمی کے سامنے بیچ میں
مولانا نے ایسا کر دیا، مولانا نے ویسا کر دیا، مولانا ایسے ہیں، مولانا کیا ہے بھائی؟ یہ کون سا طریقہ ہے؟ آپ یہ نہیں سمجھتے کہ مولانا کی غیبت اور مولانا کو جو آپ نیچا کر رہے ہیں یا ان کی توہین کر رہے ہیں، آپ جہنم کے اندر چلے جائیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ثواب کو کاٹ کر اس علماء کو دے دے۔ اور علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے واضح انداز میں فرمایا کہ جو شخص مولانا کی علماء کی توہین، چاہے جو بھی قوم ہو، جو سوسائٹی معاشرہ علماء کی توہین کرتی ہے، کل قیامت کے دن سے سوال کیا جائے گا۔ اور اسی طریقے سے علماء کو یہ کہا بھی جائے گا کہ اے وہ انسان جو مساجد کے اندر، مدارس کے اندر رہا کرتے تھے، ہمارے دین کا خدمت کرتے تھے اور ہمارے بندوں کو یہ روشنی دیا کرتے تھے، ہمارے بندوں کو دین کا علم سکھلاتے تھے، دنیا کے اندر تو قوم نے، سوسائٹی نے، سماج نے، معاشرے نے تمہاری توہین کی ہے، بے عزت کیا ہے، اور چوراہوں پر، ہوٹلوں میں بیٹھ کر، راستوں میں اور تمہاری باتیں، افواہیں اڑائی گئی ہے۔ آج تم بدلہ کا دن ہے، لے لو اپنا بدلہ۔ اگر وہ معاف کر دیا تب تو ٹھیک ہے، نہیں معاف کیا، آپ کا تمام نیک عمل اٹھا لے کر اس علماء کو دے دیا جائے گا۔ کہاں ہے آج علماء کو؟ کوئی آتے ہیں، جو آیا وہ سمجھتا ہے چوچو کا مربع بنا لیا، ایسے نہیں کرتے، ویسے نہیں کرتے۔ کیا ہے بھائی؟ وہ آپ کا نوکر نہیں، خادم نہیں ہے کہ آپ جو چاہے بول دیا، جیسے چاہے کر دیں۔ جو ضمیر برداشت کر کر وہ رہتے ہیں، جو تکلیف برداشت کر کر وہ آپ کو دین کا روشنی دیتے ہیں، علم سکھلاتے ہیں، اگر وہ چاہے، آپ یہ سوچتے ہوں گے یہ سماج سوچتی ہے یا قوم سوچتی ہے کہ میں روزی دیتا ہوں، روزی اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے۔ کوئی قوم، کوئی سماج، کوئی سیٹ، کوئی نہیں دے سکتا، کوئی نہیں دے سکتا، روزی اللہ دیتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ مال ہے اللہ کا، اللہ چاہے تو روک لے سکتا ہے، چھین سکتا ہے، آپ کہاں جائیں گے؟ اس لیے علماء کی قدر کیجیے، علماء کی صحبت اختیار کیجیے، علماء کے اوپر خرچ کیجیے، علماء کا ساتھ دیجیے۔ آج بہت سارے مدارس کے علماء، مساجد کے امام و خطیب و مؤذن آج مجبور ہے اس بات پر، آج ان کی بیٹی کی شادی ہے، گھر تک نہیں ہے رہنے کے لیے، کوئی تکلیف میں، مصیبت میں وہ چلے جاتے ہیں، اگر وہ زبان کھول دیا کہ ہمارے ساتھ یہ پریشانی ہے، یہ مصیبت ہے، تو آج مذاق اڑایا جاتا ہے۔ اے مولانا صاحب یہ مانگ رہے ہیں، وہ مانگ رہے ہیں، یہ غلط طریقے سے لے رہے ہیں، تنخواہ تو دی جا رہی ہے، آپ تنخواہ اتنا دیتے تو مولانا کی یہ زبان نہیں کھلتی کہ ہمارے ساتھ یہ مجبوری ہے، ہمیں گھر بنانا ہے، بیٹی کی شادی ہے، یا ماں بیمار ہے، یا اولاد بیمار ہے، آپ کے سامنے وہ منہ نہیں کھولتے۔ آپ کام جہاں جتنا چاہتے ہیں لیتے ہیں، یہ کام آپ کو کرنا ہے، وہ کام آپ کو کرنا ہے، ایسے وہ کرنا ہے، آپ تنخواہ دیجیے نا بھائی، اتنی تنخواہ دیجیے، کیوں نہیں دیتے؟ وہی علماء اگر دوسرے کام کرتے ہیں تو روکا بھی جاتا ہے، وہ محنت کر سکتے ہیں، اختیار ہے، ان کو پاور ہے کہ آپ نے جو ڈیوٹی دیا، جو کام دیا، اگر وہ نہیں نبھاتے ہیں، ذمہ داری کو نہیں سمجھتے ہیں، تو آپ کا حق ہے کہنے کا، سمجھانے کا، اصلاح کرنے کا کہ میں نے آپ کو جو ذمہ داری دی ہے، آپ اس ذمہ داری کو بخوبی انجام دیجئے، نہیں تو آپ کا نقصان ہو سکتا ہے۔ لیکن جو علماء، جو خادم، جو آپ کی ذمہ داری کو بھی نبھا رہے ہیں، اگر وہ چاہیں اپنے پارٹ ٹائم میں کچھ کرنا تو کیا تکلیف ہے؟ اس کو تکلیف ہے اس بات کی کہ ان کا گھر اتنے تنخواہ میں، اتنے پیسے میں نہیں چل رہا۔ اگر پورا ہوتا، آپ ہر شوق پورا کرتے ہیں، بیٹا کو یہ ہو جائے، بیٹی کو یہ ہو جائے، بیوی کو یہ ہو جائے، دوست کو یہ ہو جائے، فلاں کو یہ ہو جائے، ایک بلڈنگ ہے تو 4 بلڈنگ ہو جائے، ایک گاڑی ہے تو 4 گاڑی ہو۔ کیا علماء کی خواہش نہیں؟ کیا علماء کے پاس دل نہیں؟ کیا علماء کے پاس اولاد نہیں ہے؟ یہ آپ کو سمجھنا پڑے گا، سوچنا پڑے گا۔ ہم نے رکھا ہے، ہم اس کی تکلیف کو، ان کی بات کو سنیں، اور جو ان کو ضروریات ہے ان کی پوری کریں، ان کی ضروریات۔ جب آپ خرچ کریں گے علماء پر دل جوئی سے، خشنودی سے، خلوص سے، اس زمانے میں لوگ علماء کے پاس جاتے تھے، بیٹھتے تھے، اپنا
قیمتی وقت نکال کر کاروبار کی فکر نہیں، اولاد کی فکر نہیں، لیکن علماء کی فکر کرتے تھے، علماء کے پاس جا کر بیٹھتے تھے، اپنا پیسہ بھی خرچ کرتے تھے۔ کیوں؟ علم سیکھنے کے لیے کہ علماء سے اگر کوئی چیز میں سیکھ لیا تو پھر ہمیں فائدہ دے گا۔ جو علماء پر خرچ کرتے ہیں، ان کے ساتھ رہتے ہیں، بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ انسیت، محبت، تعلق اگر کسی کو علماء سے ہو گئی، علماء کے ساتھ وہ جڑے رہتے ہیں، تو دوسرے لوگ ان کا مذاق اڑاتے ہیں، بہت مذاق اڑاتے ہیں، علماء کا بھی اور وہ شخص کا بھی جو اس کے ساتھ جڑے رہتے ہیں، کہ وہ اپنا بنا لیا تھا، ایسے کر لیا، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، ایسے چاہتا ہے ویسے کرتا ہے۔ یہ غلط سوچ ہے، غلط ہے۔ قرآن نے کہا وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، کسی کے ٹوہ میں نہ پڑو، کسی کی تجسس نہ کرو۔ لیکن ہم آپ ہیں جو تجسس میں لگے ہوئے ہیں، ٹوہ میں لگے ہوئے ہیں۔ اس لیے میں آپ کا زیادہ قیمتی وقت نہیں لینا چاہتا ہوں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ میں یہی عرض کروں گا اس ناچیز کی زبان سے کہ اپنی اولاد کو آپ اسلام کا علم سکھائیے، ساتھ ساتھ دنیاوی علم بھی دیجیے، حافظ قرآن بنائیے، عالم دین بنائیے۔ دنیاوی اعتبار سے اگر آپ کمزور بھی ہوں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو اسی میں برکت دے گا۔ پڑھائیے، سکھائیے، اب مریں گے یا آپ کی اولاد عزت کرے گی جب علم دین کا علم اس کے پاس ہو۔ نہیں تو آپ لوگوں سے، بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں، مولانا صاحب ہمیں دیکھتا نہیں ہے، اتنا پیسہ کماتا ہے، ماں بیمار ہے، میں بیمار ہوں، 10 روپیہ دوا کھانے کے لیے نہیں دے۔ اس وقت یہ کہتے ہیں کہ ہماری اولاد بگڑ گئی، نافرمان ہو گئی۔ اس وقت میں کہتا ہوں کہ نافرمان بنانے والے ماں باپ ہیں، اولاد کو بگڑنے والے ماں باپ ہیں۔ اگر شروع سے آپ کو ایسی تعلیم دیے ہوتے تو آج وہ بگڑتی نہیں وہ اولاد، نافرمان نہیں ہوتی وہ اولاد۔ آج آپ کو چھوڑ کر بیویوں کے باتوں میں آ کر آپ کو نہیں چھوڑتے، وہ آپ کا حق ادا کرتے، لیکن ہم اس لائق ہی نہیں بنائے۔ تو کیا سمجھے گی ماں کا حق کیا ہے، باپ کا حق کیا ہے، اڑوس پڑوس کا حق کیا ہے، بھائی کا حق کیا ہے، بہن کا حق کیا ہے، وہ جانتے ہی نہیں۔ اس لیے دین کا علم سکھلائیے اور علماء کی قدر کیجیے۔ علماء کی آپ قدر کریں گے، اللہ برکت دے گا۔ علماء کو آپ علماء کی توہین مت کیجیے، علماء کا مذاق مت اڑائیے۔ اگر آپ مذاق اڑا رہے، ہو سکتا ہے کہ اگر اس علماء کے دل سے، ایسے علماء بہت علماء جو ہے جلدی کسی کو بد دعا نہیں دیتے، نہیں کرتے، لیکن جو کہتے ہیں نا کہ پانی جب سر سے چھلک جاتا ہے تو آٹومیٹک انسان ہے، زبان سے اگر بد دعا نکل گئی، وہ جملہ نکل گیا، تو پھر اللہ کے درمیان اور اس جملے کے درمیان کوئی پردہ نہیں، کوئی دوری نہیں ہے، فوراً دعا قبول ہوتی۔ اس لیے علماء کی توہین نہ کریں، علماء کی قدر کریں اور علماء کی عزت دیں، چاہے آپ کے مدارس کے اندر اساتذہ ہو یا مساجد کے اندر امام ہو، مؤذن ہو یا خادم ہو یا اور جو لوگ نیک لوگ، صالح لوگ ہوں جو دین پر چلنے والے ہو، ان کی قدر کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو بھی اور تمام لوگوں کو بھی، آپ لوگوں کو بھی علماء کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی اولاد کو صالح بنانے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی اولاد کو اسلام اور دین کا علم، حافظ قرآن بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ، جو ہم سے علماء کی توہین ہو گئی ہے، اے اللہ تم اس کو معاف کر دے، علماء کی عزت کرنے والا بنا دے، علماء کی قدر کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ، جب تک دنیا کے اندر رکھ، ایمان اور اسلام کی حالت میں رکھ۔ اے اللہ، جب تم موت دے تو ایمان کی حالت میں موت دے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔